ذرا تصور کریں، اگر کسی ماں کو یہ پتہ چلے کہ اس کا 5 سالہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے، تو کیا اس کا کلیجہ پھٹ نہیں جائے گا؟ اس کو یہی محسوس ہوگا کہ کاش یہ زمین ابھی پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، یا یہ دنیا یہیں پہ ختم ہو جائے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ واقعہ پاکستان میں پیش آیا ہے، تو نہیں جناب، یہ واقعہ پاکستان میں نہیں بلکہ یہاں پہ UK میں پیش آیا ہے، اور اس کے پیچھے کے اسباب جان کے آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ کیا واقعی میں UK جیسے ملک میں بھی ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ یہاں پہ UK میں نا پاکستانیوں کے رہنے کی ایک مین ریزن یہ بھی ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ UK کا جو ہیلتھ سسٹم ہے نا وہ بڑا ہی اچھا ہے، اور بعض لوگ میں نے کچھ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ان کے اندر کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ پاکستان جا کے رہیں گے تو مطلب ہم لوگ اپنے وقت سے پہلے ہی جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، وہاں پہ ہمیں پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا، ہم کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ بیٹھے رہنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بھی یہاں کا NHS سسٹم یعنی کہ جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بڑا ہی قابل اعتبار ہے، دنیا کا نمبر 1 ہیلتھ سسٹم ہے، اور یہاں پہ ہم اگر بیٹھے رہیں گے تو ہم بیماریوں سے بچے رہیں گے، اور اگر ہم خدا نخواستہ بیمار ہو بھی جاتے ہیں نا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خام خیالی پائی جاتی ہے کہ گوروں نے ہمیں بچا لینا ہے، ان کا ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے۔ تو آپ لوگوں کی اس خام خیالی کا بھی نا اب ایک توڑ آ چکا ہے۔ واقعہ بڑا ہی دل خراش ہے، بہت ہی ہارٹ بروکن انسیڈنٹ یہاں پہ ہوا ہے، اور یہ واقعہ اب نہیں ہوا بلکہ یہ 2022 میں نومبر 2022 میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اب منظر عام پر یہ 31 جولائی 2025 کو اس کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس کے بچے کے جو والدین تھے نا انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ساری دنیا کو اب یہ بتایا ہے کہ ان کے ساتھ آخر یہاں پہ UK جیسے ملک میں رہتے ہوئے کون سی بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس انسیڈنٹ کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کروں، میں آپ لوگوں سے ایک بات لازمی طور پہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ آپ لوگ چاہے UK میں رہیں، چاہے پاکستان میں رہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں، اپنے اور اپنے بچوں کی صحت کی جو ذمہ داری ہے نا وہ آپ کی خود کی ہے۔ آپ لوگوں نے خود حالات و واقعات کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ آیا کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کون سی دوائی ہمیں کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، یا اپنے بچوں کا ہم نے کون سا اور کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کروانا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، دوسروں کا کچھ نہیں جانا، اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ یا آپ کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو گوروں نے نا ایک بڑا ہی سٹوپڈ قسم کا ورڈ جو ہے نا وہ ایجاد کیا ہوا ہے، اور وہ ہے سوری۔ ان لوگوں کا کچھ نہیں جاتا، بس آگے سے منہ ہلا کے کہتے ہیں سوری اور خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، اگلے کے چاہے ساری دنیا جو ہے وہ برباد ہو کے رہ جائے۔ 13 نومبر 2022 کو ایک 5 سالہ بچہ جس کا کہ نام یوسف محمود نذیر تھا، اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، اور یہاں پہ UK میں رہنے والے والدین اس چیز کو نا اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ پاکستانی والدین کی میں بات کر رہی ہوں، باقی سب کو بھی پتہ ہے کہ بھی جیسے ہی بچوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم لوگ فون پہ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور بچوں کو GP کے پاس لے کے جاتے ہیں سرجری چیک اپ کروانے کے لیے، وہاں پہ پرسکرپشن ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ بڑے ہی مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھی دوائی مل گئی ہے، بس اب ہم لوگوں کے لیے ساتوں خیریں ہیں۔ اب اس بچے کی ماں اس کو GP کے پاس لے کے گئی، اور وہاں پہ اس کو نا یہ ڈائگنوز کیا گیا کہ اس کو نا ٹونسلز کا مسئلہ ہے، اور اس کو جو تھا وہ اورل اینٹی بایوٹکس جو تھی نا وہ دے دی گئیں، اور ان لوگوں کو نا گھر بھیج دیا گیا۔ 2 دن اس کی ماں نے اس کو دوائی دی، اور اس کے بعد کیا کہ اس نے نوٹ کیا کہ اس کے بچے کی نا حالت بجائے اس کے کہ اینٹی بایوٹکس کھانے کے بعد ٹھیک ہو اور زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ پھر 15 نومبر 2022 کو اس کی ماں جو کہ سونیا احمد تھی، اس نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، اور ظاہر سی بات ہے مائیں اس چیز کو بہت زیادہ ٹالریٹ نہیں کرتی جب بچہ تکلیف میں ہو۔ وہ اس کو دوبارہ سے لے کے جو تھا نا وہ سرجری گئی، اور دوبارہ سے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، لیکن ڈاکٹر نے آگے سے یہی تسلی دی کہ آپ انہی دوائیوں کو کنٹینیو کریں اور اپنے گھر چلی جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ UK کا جو NHS سسٹم ہے نا اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہے۔ یہاں پہ لانگ کیوز ہیں اور لانگ ہی ویٹنگ آورز ہیں، اور بڑی ہی خوش قسمتی کے ساتھ نا یہاں پہ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، اور اگر آپ کو ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ مل جائے تو اس کے بعد کا سینیریو یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر آپ لوگ ہاسپٹل چلے جائیں نا تو وہاں پہ نمبر آف بیڈس جو ہیں وہ کم ہیں، باہر آپ کو چیئرز کے اوپر بٹھا کے لمبے ٹائم 12 گھنٹے 14 گھنٹے اور سم ٹائم تو 24 گھنٹے نا چیئرز کے اوپر بٹھا کے وہاں پہ ویٹ کروایا جاتا ہے کہ آپ اپنی باری کا انتظار کریں۔ خیر، اب جو سونیا احمد تھی یعنی کہ بچے کی ماں، وہ اس کو لے کے گھر واپس آ گئی، اور اس نے آ کے پھر
پھر اگین وہی میڈیسن جو کہ اس کو دی گئی تھی نا اینٹی بایوٹکس اسی کو کنٹینیو کیا، لیکن وہ دوائی کھانے کے بعد کیا تھا کہ بچے کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی اور اس کی آنکھیں نا اوپر کی طرف الٹنا شروع ہو گئیں۔ جب ماں نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس سے اور یہ چیز بالکل بھی برداشت نہ ہوئی، وہ بچے کو لے کے نا ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں چلی گئی۔ وہاں پہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا لانگ ویٹنگ آورس ہیں، اس کو باہری چیئرز کے اوپر بٹھا کے بچے کے ساتھ اس کی اتنی زیادہ حالت خراب تھی، اس کو ویٹ کروایا گیا اور آگے سے یہی کہا گیا کہ آپ انہی دوائیوں کو کنٹینیو کریں، اور یہ سب کچھ دیکھے نا اس کو پھر سے گھر بھیج دیا گیا۔ یہی کہا گیا کہ بھی اس کو نا ٹونسلائٹس کا مسئلہ ہے اور اس کو یہی اورل اینٹی بایوٹکس ہی دی جائیں گی۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ یہاں پہ ہاسپٹل میں اسٹے کریں یا آپ گھر میں لے جا کے اس کو یہ دوائیاں دیں، تو بیٹر یہی ہے کہ یہاں پہ چونکہ نمبر آف بیڈز کم ہیں، نمبر آف پیشنٹ زیادہ ہیں اور یہاں پہ ہم بچے کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے، تو آپ اسے گھر لے جا کے نا اسی دوائی کو کنٹینیو کریں۔ اب وہ مجبوراً جو تھا وہ بچے کو لے کے دوبارہ سے گھر واپس آ گئی۔ اب جیسے جیسے وہ اینٹی بایوٹکس بچے کے جسم کے اندر جا رہی تھی نا اس کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی اور جسم میں بہت زیادہ بے چینی تھی، اس کو سانس نہیں آ رہا تھا اور وہ بار بار ماں سے یہی شکایت کر رہا تھا کہ میرا نا سانس رک رہا ہے۔ اب جی اس سے نا برداشت نہیں ہوا ماں سے اور وہ اس کو نا مزید آگے جو تھا نا وہ شیفیلڈ میں ایمرجنسی ہاسپٹل میں لے کے چلی گئی، جہاں پہ کہ بچوں کا نا اسپیشل وارڈ ہے، اور وہاں پہ لے جا کے نا اس نے کہا کہ بھی دور دراز کا علاقہ ہے، وہاں پہ اتنی لانگ ویٹنگ آورس نہیں ہوں گے، اتنی لمبی کیوں نہیں ہوگی، شاید کہ وہاں پہ جو ہے نا ہمیں ٹریٹمنٹ مل جائے۔ اب وہاں پہ نا اس بچے کو ایڈمٹ تو کر لیا گیا، لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ اس بچے کو ٹونسلائٹس کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کو نمونیا ہو چکا ہے اور اس کو غلط ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بچے کی حالت جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے۔ پورا ایک ویک نا یہی واقعہ چلتا رہا، یعنی کہ یہ بات جو تھی وہ 13 نومبر سے شروع ہوئی تھی اور 21 نومبر کو نا یہ انسیڈنٹ ہوا، جبکہ بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اب جی وہاں پہ شیفیلڈ کے ہاسپٹل میں اس کو جا کے تھوڑی سی تسلی ہوئی، لیکن سٹل یہی تھا کہ بھی وہاں پہ اس کو جو تھا وہ ویٹ کرنا پڑ رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو ایمرجنسی میں ایڈمٹ تو کر لیا اور ایڈمٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھی اس کو نا اب آئی وی ڈرپس دی جائیں گی، اور لیکن انہوں نے جو کینولا بچے کے ہاتھ میں لگایا نا وہ پراپرلی فکس نہیں ہو سکا، یعنی کہ وہاں پہ آپ سٹاف کی جو نیگلیجنس ہے نا اس کو دیکھیں۔ 2 دن تک اس بچے کو نا وہ ڈرپس لگتی رہیں، لیکن ڈرپس جو تھیں وہ باہر جا رہی تھیں، یعنی کہ بچے کی باڈی کے اندر انزرٹ نہیں ہو رہی تھیں اور وہ باہر گر رہی تھیں، اور 2 دن تک ماں کو یہی تھا کہ بھی آج کل جو ہے نا وہ اس کی طبیعت اب بہتری کی طرف جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور جب وہ اچانک سے کینولا جو تھا نا وہ پھٹا تو پورے کا پورا بیڈ جو تھا نا وہ بچے کے خون کے ساتھ بھر گیا اور وہیں پہ جو تھا اس کو کارڈیک اریسٹ ہوا، چونکہ نمونیا ہو چکا تھا، ٹونسلائٹس کا مسئلہ تھا اور بچے کو بریدنگ کا پرابلم تھا۔ ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے کیا کہ بچے کا کارڈیک اریسٹ ہوا اور بچہ جو تھا نا وہیں پہ 21 نومبر 2022 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اپنی ماں کی باہوں میں جو تھا اس نے اپنا دم توڑا اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے سانس نہیں آ رہا، اور ماں جو تھی وہ بار بار ڈاکٹرز کو کال کر رہی تھی، لیکن اس کی بات سننے والا وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب جی یہ بڑا ہی نا دل خراش واقعہ تھا، یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ بیتا، ظاہری سی بات ہے ان ماں باپ کی تو ساری جو دنیا تھی وہ اجڑ گئی، لیکن ماں کی جان کو نا سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار پورا ہفتہ جو تھا وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے روتی رہی، پیٹتی رہی، ان کو اس چیز کا ریئلائز کرواتی رہی کہ میرا بچہ تکلیف میں ہے، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی، اور اینڈ میں کیا ہوا کہ اس کا بچہ نا یعنی کہ یہ یوسف نذیر اس دنیا سے چلا گیا۔ اور اس نے نا اس بات کو یہیں پہ نہیں ختم ہونے دیا، یعنی جب ماں کے دل کے اوپر بیتتی ہے نا تو وہ تو عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس نے جو تھا نا انویسٹیگیشن ٹیم جو تھی نا وہ ہائر کر لی، یعنی کہ ان کو اس نے کمپلین کی اور معاملہ جو تھا وہ پولیس تک گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ بھی یہ ڈاکٹروں کی اگنورنس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اس معاملے کی نا انویسٹیگیشن کی جائے۔ اب یہ پاکستان ہوتا تو معاملہ وہیں پہ دب دبا جاتا اور مطلب کہ بھی اس چیز کو کوئی نہ سنتا، لیکن کیا کہ بھی اب یہ یو کے تھا اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فیئر اینڈ فری جو ہے نا وہ کورٹس ہیں اور انویسٹیگیشن بھی فیئر اینڈ فری ہی ہوتی ہے۔ پولیس نے جو تھا نا اب ڈاکٹروں کی ایک کمیٹی بٹھا دی اور اس پورے کے پورے کیس کی نا انویسٹیگیشن کی گئی۔ پہلی دفعہ جب اس چیز کی انویسٹیگیشن کی گئی تو یہی کہا گیا کہ نہیں، پہلے ٹونسلائٹس تھا، پھر وہ بعد میں نمونیا بن گیا، لیکن اس میں ڈاکٹرز کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے نا ماں نے اس بات کو یہیں پہ نہیں ختم ہونے دیا، اس نے مزید جو تھا اس کیس کی نا اور زیادہ انویسٹیگیشن کروائی، اس کے اوپر اپیل کی اس نے، اور اب جی 31 جولائی 2025 کو ڈاکٹرز کی طرف سے یہ بات ڈیسیجن آ چکا ہے کہ اس میں ڈاکٹر
ڈاکٹرز کی ہی نیگلیجنس تھی. ڈاکٹروں نے اس کیس کو سیریسلی نہیں لیا اور صرف اوپر اوپر سے دیکھ کے بچے کو اینٹی بایوٹکس دے کے گھر بھیج دیا کہ بھی گھر جا کے بھی تو ٹریٹمنٹ ہو ہی سکتا ہے, اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ بھی آپ لوگ پاکستانی ہو کے یہاں پہ جن خوف اور خدشات کو اور کہہ لیں کہ جن چیزوں سے ڈر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ بھی یہاں پہ موت نہیں آ سکتی, تو زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور شفا بھی من جانب ہی اللہ ہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی رہتے ہوئے اگر آپ لوگ یہ مطلب NHS کے اوپر نہ پورا ڈیپینڈ کریں, ڈاکٹرز بھی انسان ہیں اور ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور اسپیشلی آج کل کیا ہے کہ بھی یہاں پہ ایشین کنٹریز سے آنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, اور سم ٹائم کیا ہے کہ بھی کوئی پرائیویٹلی وہاں سے ڈاکٹریٹ کر کے آ جاتے ہیں, اور اسی طرح سے ایون یہاں پہ یورپ سے بھی آنے والے ڈاکٹرز جو ہیں نا وہ بھی غلطیاں کر دیتے ہیں. تو اپنا اور اپنے بچوں کی صحت کا, ان کی طبیعت کا اور ان کی حالات کا جو آپ لوگوں نے اندازہ ہے نا وہ خود کرنا ہے. کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہ کریں, یہ نہ سوچیں کہ بھی اب ہم NHS کے ہاتھوں میں ہیں تو ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, وہ بھی رانگ میڈیسنز پریسکرائب کر سکتے ہیں اور ان کا تو کچھ نہیں جانا ہے, انہوں نے تو بس سوری کہہ کے آگے نکل جانا ہے. دنیا جو ہے نا وہ آپ کی اجڑ جانی ہے. اس بہت ہی سیڈ سے انسیڈنٹ کا لنک جو ہے نا وہ میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی کہ اگر کسی نے مزید اس کے بارے میں فل ڈیٹیلز جو ہے نا وہ ریڈ کرنی ہو تو وہاں سے جا کے اس کی ڈیٹیلز لے سکتا ہے. باقی جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. انٹل دین اللہ حافظ.